اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ویصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ ہر کوئی انسان پریشان ہے اور کنفیوز ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کہ وہ کس سے مشورہ لے، کہ لوگوں کو اپنے کاموں میں بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ مینس کہ اپنا پیسہ دے دیتے ہیں، پیمنٹ دے دیتے ہیں، لیکن بعد میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں آج آپ کو ایک ایسے ہی آج استخارے کے بارے میں آج آپ کو ایک بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ استخارے کا جو معنی ہے اللہ سے وہ مشورہ لینا ہے، چاہے وہ کسی اچھے دوست سے لیں، چاہے وہ اللہ سے لیں، جس انسان سے۔ استخارہ کا مطلب ایکچولی میں انکلینیشنز ہیں اور مشورہ لینا ہے۔ اور مشورہ اگر اللہ کے ذات سے لیا جائے، جس کی ذات میں بہتری ہی بہتری ہے، تو اس کے سوا کون آپ کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے؟ تو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان استخارہ کرتا ہے تو وہ بدبختی سے بچ جاتا ہے، اور جو انسان اللہ کے لیے استخارہ کرتا ہے تو اللہ اس کو مشورہ بھی دیتا ہے اور غیبی مدد بھی کرتا ہے، اس کے کاموں میں برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ سامعین، میں آج آپ کو ایک ایسے استخارے کے بارے میں بتاتا چلوں جو بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی اہم ہے، جو آپ کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ استخارے کے بغیر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ کی کام اچھا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کام کے بارے میں آپ ڈاؤٹ رکھتے ہیں، آپ کو شک ہے کہ یہ کام میرے لیے اچھا نہیں ہے یا اچھا ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ وہ استخارہ کریں گے تو آپ بڑے بڑے نقصانات سے بچ جائیں گے۔ استخارہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے مشورہ لے لینا، اللہ کی مینس کی جو برکت ہے اس کو اپنے شامل حال میں مینس کے شامل کر لینا۔ سب سے بڑی پہلی بات یہ ہے کہ استخارہ کس کس چیز میں کرنا چاہیے؟ استخارہ ہر اس چیز میں کرنا چاہیے جس میں آپ کو ڈاؤٹس ہوں، جس میں آپ کو شک ہو، جس میں آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ اس میں رزق لینا ہے۔ تو اللہ کی ذات سے جب آپ مشورہ لیتے ہیں تو وہ ذات آپ کو بہترین مشورہ دے گی، آپ کی مدد بھی کرے گی، اس میں کام میں برکت بھی ڈال دے گی، اس میں آپ کو کامیاب بھی کرے گی۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی جو تلقین فرمائی تھی کہ آپ جو بھی کام کرتے تھے سب سے پہلے آپ استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن پاک پڑھنے کی مینس کے تلقین کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ استخارہ کیسے کرنا ہے اور استخارہ کرنے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ استخارہ کرنا بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی کے پاس نہ جائیں، کسی پیر فقیر کوئی بھی جو باہر لوگ ہوتے ہیں جو استخارہ کسی کے پاس نہ جائیں۔ استخارہ مختلف قسم کا ہوتا ہے، کچھ لوگ تسبیحات سے استخارہ کرتے ہیں، کچھ لوگ قرآن سے کرتے ہیں، اور مختلف طریقے ہیں، مختلف میتھڈز ہیں استخارہ کرنے کے۔ لیکن آج جو میں آپ کو بتاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا استخارہ ہے جس کے کرنے سے آپ بڑے بڑے نقصانات سے بچ جائیں گے۔ اچھا، اب میں آتا ہوں اپنے اہم موضوع کی طرف کہ استخارہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت سے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک درود شریف کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر آپ درود شریف 5 دفعہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ نے دعا استخارہ پڑھنی ہے۔ دعا استخارہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں کیسی ہے، آپ کو گوگل سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ گوگل میں آپ جب دعا استخارہ لکھیں گے تو آپ کو وہاں سے مل جائے گی۔ دعا استخارہ کچھ یوں ہے کہ اللہم بسم اللہ الرحیم اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدراتک واسالک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علم الغیوب اللہم ان کنت تعلم عن ھذا الامر۔ جب یہ حاصل امر آئے گا تو آپ نے اس چیز کو امیجن کرنا ہے جس کے بارے میں آپ استخارہ کر رہے ہیں۔ کوئی بھی کام ہے اس کے بارے میں حاصل امر جہاں پر آئے گا آپ نے اس چیز کو امیجن کرنا ہے۔ خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبات امری فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک الی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ پھر حاصل امر آئے 2 دفعہ آئے گا، اس میں آپ نے وہی سوچنا ہے جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں۔ شر لی فی دینی و معاشی وعاقبات امری فاصرفہ انی واصرفنی عنہ واقدرہ لی خیر حیث کان ثم ارزقنی بہ۔ یہ آپ نے دعا استخارہ کی دعا پڑھنی ہے۔ آپ اس کو اگر آپ کو عربی نہیں پڑھنی آتی تو آپ اس کو اردو میں پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ دعا کرنے کے بعد خلوص دل سے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ جو کام میں کرنا چاہ رہا ہوں اس میں اگر میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو آسان کر دے، اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور کر دے۔ پھر آپ نے ایک درود شریف کی تسبیح پڑھنی ہے، پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے، نبی پاک پر درود و سلام پہنچانا ہے، اس وجہ سے کہ جلدی جلدی آپ کو استخارہ کا جو ہے نا میسج اللہ کی طرف سے آ جائے۔ تو پھر آپ نے نماز میں سجدے میں جا 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، امیجن کر کے جو کام ہے نماز ختم کرنا ہے۔ تو ایکچوئل میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو رات کو سفید جھنڈی آئے گی، بلیک جھنڈی آئے گی، یا مینس کے کچھ بھی آپ کو کچھ نظر آئے گا، ٹھیک ہے، تو آپ کا استخارہ اس طرح میں اس کے سمجھ آ جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کے علم میں اللہ ہو بھی سکتا ہے۔ اللہ مختلف اشاروں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے کہ اللہ اپنے مومنین کو مختلف اشاروں سے میرے جانے کے بعد، کیونکہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات لوگوں نبی پاک سے لوگ پوچھ لیتے تھے
تو لیکن اس کے نبی پاک نے فرمایا میرے جانے کے بعد آپ کے مبشرات ہوں گے، خواب ہوں گے جن کے ذریعے مومنین کو اطلاع دی جائے گی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر خواب میں جنڈی کچھ بھی آ بھی سکتا ہے، آپ کو کچھ نظر آ بھی سکتا ہے، اللہ آپ کو میسج دے بھی سکتا ہے، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے۔ استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے دل میں ڈال دے گا، اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، وہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، اس میں برکت ڈال دے گا، آپ کے دل میں سکون آ جائے گا۔ اور اگر آپ کے کام میں وہ اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوا تو وہ اس کام میں رکاوٹیں آ جائیں گی، کوئی بندش آ جائے گی، کوئی ایسا کام رکاوٹ آ جائے گی جس کی وجہ سے آپ کا دل برا ہو سکتا ہے اور آپ اس کام کو نہیں کریں گے۔ تو یہاں سے استخارے کا معلوم ہو جائے گا کہ یہ میرے حق میں بہتر نہیں، کیونکہ یہ قدرتی طور پہ نیچرل طور پہ یہ آپ کے کام میں جو ہے وہ رکاوٹ آ جائے گی۔ تو یہ جو سب سے بہتر استخارہ ہے 2 رکعت نماز کا، آپ یہ کریں جو سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ کریں۔ اور تسبیحات کے، قرآن کے استخارے وہ کسی سے مت کروائیں۔ میرا آپ سے سب سے جو آپ کو نصیحت کرتا ہوں سختی کے ساتھ، کسی سے استخارہ نہ کرائیں، کیونکہ لوگوں کے مختلف استخارے کرنے کے طریقے ہیں، اور کچھ کبھی لوگ استخارہ لوگ ٹھیک نہیں بھی کرتے، تو اس طرح بھی آپ کو کاموں میں نقصان ہوگا۔ آپ خود کریں، صرف 2 رکعت نماز ہے، 3 دن کریں آپ، 3 دن آپ نے عشاء کے ہر کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، دن میں کسی وقت کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو 100% فائدہ ہوگا، اللہ کی طاقت، اللہ کی برکت، اللہ کی نعمتیں آپ کے اوپر آئیں گی، اللہ کی آپ کو مدد بھی ملے گی، اللہ کی طرف سے مشورہ بھی ملے گا، سارے کام ہوں گے۔ تو یہ آپ کریں استخارہ، اس استخارہ کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور جو بھی کام ہے آپ کا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ استخارہ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، جو میری پچھلی پریویس ویڈیوز تھی استغفر اللہ کے اوپر، آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے اچھا فیڈ بیک کیا، بہت اچھی ویڈیوز جا رہی ہیں، اور آگے بھی میری کوشش ہے کہ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر میں لوگوں کو فائدہ دے سکوں، جو میرے پاس نالج ہے میں لوگوں تک پہنچاؤں، تاکہ لوگ اس سے استفادہ ہو سکیں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اور لوگ جو ہے نا اپنے کاموں میں کامیاب ہو سکیں۔ اور آپ کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا، اپنوں کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے بڑوں کا خیال رکھیں، اور ہمیشہ خوش رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ٹھیک ہے؟ لائک کریں اور شیئر کریں یہ ویڈیو، اور تھینک یو سو مچ، آلویز ٹیک یور سیلف، بائے بائے۔